یہاں دو الفاظ ہیں، ایک رحمت اور ایک اللہ۔ قریب کا لفظ استعمال کرنے سے بلاغی فائدہ یہ نکلتا ہے کہ نہ صرف کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے، وہ خود بھی قریب ہے۔ یہاں پر ایک اور گرامر کی تنقید کی جاتی ہے مزے کی، وَإِن طَائِفَتَانِ، کتنے گروہوں کی بات ہو رہی ہے؟ دو گروہ۔ طائفتانی کہتے ہیں، آنی کہتے ہیں دو کے لیے۔ تو اگر دو گروہ ہوں مومنین میں سے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا، وہ آپس میں لڑ پڑے، آپس میں لڑ پڑے۔ یہاں پر اصل میں جو تنقید کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ طائفتانی دو ہیں اور مؤنث ہیں، تو فعل جو ہے وہ بھی دو اور مؤنث ہونا چاہیے تھا، یعنی اقتتلتا، اقتتلتا، جیسے ہوا ہی فعلت، ہما فعلتا، تو یہاں پہ ہی اقتتلت، ہما اقتتلتا، لیکن اقتتلتا کے بجائے یہاں کیا استعمال ہوا ہے؟ اقتتلو۔ آسان زبان میں اب سمجھ لیں، طائفتانی دو کے لیے ہے اور اقتتلو آپس میں لڑے جمع کے لیے ہے، جمع کے لیے۔ اس کے فوراً بعد فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کر دینا۔ ہما کا لفظ کتنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ دو کے لیے۔ طائفتانی میں دو تھے، اقتتلو میں جمع ہو گئے، دو سے زیادہ ہو گئے، پھر ہما میں دوبارہ دو پہ آ گئے واپس۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، دوبارہ اگر دونوں میں سے ایک دوسرے کی طرف بغاوت کرے پھر دو پہ واپس۔ تو مشکل کہاں ہوئی؟ دو 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 اور درمیان میں کیا؟ جمع۔ اور جمع اگر گرامر کا لحاظ کرنا ہوتا، تیسری جماعت کی گرامر کا، تو کہا ہوتا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلَتَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اچھا، عربی میں لفظ ہے تقاتلا، تقاتلا، تقاتلو کہتے ہیں ایک دوسرے سے لڑے، تقاتلو ایک دوسرے سے لڑے، قاتلو لڑے، قاتلونا وہ ہم سے لڑے، تقاتلنا ہم ایک دوسرے سے لڑے۔ اقتتلا عجیب لفظ ہے، اقتتلا، افتعلا سے اس وزن پر، یہ ہے اپنے آپ سے لڑنا۔ اس کا جو لفظی مفہوم ہے نا، وہ ایک دوسرے سے لڑنا نہیں ہے، کیا ہے؟ اپنے آپ سے لڑنا۔ ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے لفظ کیا ہوگا؟ تقاتلو، تقاتلو۔ یہاں لفظ کیا ہے، استعمال کیا تھا نے اقتتلو، اپنے آپ سے، اندرونی لڑائی۔ اب دیکھیں، میں آپ کے لیے تصویر کھینچتا ہوں۔ دو گروہ ہیں، کیا ایک گروہ مسلمانوں کا اور دوسرا گروہ کفار کا ہے؟ دونوں گروہ کون سے ہیں؟ اور صرف مسلمان نہیں، مومنین کا لفظ استعمال کیا، اہل ایمان ہے، صرف اسلام نہیں، ایمان بھی۔ اچھا، اس طرف اللہ کا نام لینے والے، رسول پر صلوات بھیجنے والے، اس طرف اللہ کا نام اور اس کے رسول پر صلوات بھیجنے والے۔ یہاں 5 وقت کے نمازی، وہاں 5 وقت۔ یہ میدان میں جنگ، یہ میدان جنگ میں جب بھاگے ہوئے آتے ہیں تو کس کا نام لے کے آتے ہیں؟ اللہ کا۔ وہ آتے ہیں تو کس کا نام لے کے آتے ہیں؟ اللہ کا۔ اچھا، جنگ شروع ہونے سے پہلے واضح تھا کہ یہ گروہ نمبر 1، یہ گروہ نمبر 2، جس کو ہم نے 1-2 دن پہلے کہا تھا A and B، وہی آیت ہے A and B۔ لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو مسلمان کس کو مار رہا ہے؟ اپنے آپ کو۔ اور اب یہ 2 گروہ نہیں ہیں، یہ تو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ اب یہ 2 نہیں رہے، ان کی حقیقت 2 نہیں ہے، یہ اصل میں ایک بڑا گروہ ہے جو اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے۔ اسی لیے اقتتلو میں جنگ کی لڑائی کے دوران جمع کا لفظ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ حقیقت میں یہ 2 نہیں ہے۔ لیکن جب صلح کرنے کی بات آتی ہے تو ٹیبل ہوتی ہے، کچہری ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، ایک گروہ ایک طرف ہو جاتا ہے اور دوسرا گروہ دوبارہ دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی لڑائی ختم ہوئی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دوبارہ 2 کی طرف، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى۔ تو اس التفات سے، 2 سے جمع کے التفات سے اس حقیقت کی طرف بات واضح کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے نا، ہم امت، ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ اس کی ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارے حصے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب مسلمان کو مار رہا ہے تو قرآن نے کیا تعبیر استعمال کی ہے؟ ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ آپ کسی مسلمان کی بےزتی کرتے ہیں، آپ کس کی بےزتی کر رہے ہو؟ اپنی بےزتی کر رہے ہو۔ آپ کسی کو شرمندہ کر رہے ہو، کسی مسلمان کو،
آپ کسے شرمندہ کر رہے ہو؟ آپ خود کو شرمندہ کر رہے ہو. آپ کسی کے نام کی دھجیاں اڑا رہے ہو، کسی کا مذاق اڑا رہے ہو، کسی سے لڑ رہے ہو، کسی سے مسلمان سے زیادتی کر رہے ہو. آپ اپنے آپ سے کر رہے ہو. بڑی حکمت ہے قرآن کی. قرآن نے بار بار یہ بات سمجھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ جو واقعہ ہوا تھا نا، واقعہ افک، جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کی گئی تھیں جو مسلمانوں کے منہ سے نکلی، اہل ایمان کی منہ سے وہ باتیں نکل آئیں. یہ کس بات کی طرف، کیا حکمت سکھائی تھی ہمیں کہ صحابی بھی ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں. یہ غلطی بہت آسان ہے کرنا، یہ بہت آسان ہے یہ غلطی کرنا، کسی کے بارے میں بات کر دینا، ایسی بات جس سے اس کو بہت تکلیف ہو. ان آیات میں سے ایک آیت کی طرف میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے وہ بات سنی تو ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتوں نے اپنے بارے میں حسن ظن نہیں کیا. یہ نہیں کہا جب بات سنی تو اس کے بارے میں حسن ظن نہیں کیا، دوسرے کے بارے میں حسن ظن نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ اپنے بارے میں حسن ظن کیوں نہیں کیا؟ تو کوئی سن کے کہے میں نے اپنے بارے میں تھوڑی پوری بات کی تھی، کسی اور کے بارے میں کہی تھی. اور اللہ سمجھا رہے ہیں نہیں، تم اہل ایمان ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم نے اپنے بارے میں بات کی ہے. تم نے اصل میں اپنے بارے میں بات. کیا حقیقت سکھائی ہے، کیا حقیقت سکھائی ہے میرے رب نے، سبحان اللہ. تو وہی اسی حقیقت کی طرف یہاں بھی اشارہ ہے. وہاں بہتان کی بات ہے، یہاں لڑائی کی بات ہے. وہاں آپ زخمی کر رہے ہو زبان سے، یہاں زخمی کر رہے ہو تلوار سے. نقصان تو نقصان ہوتا ہے، نقصان تو نقصان ہوتا ہے. تو اسی طرح عربی میں بھی ایک کہاوت ہے کہ تکلیف، زبان سے تکلیف، رب قول اشد من صول. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قول کوڑے سے زیادہ لگتا ہے. رب قول اشد من صول. چلیں اب رحمت کی طرف آتے ہیں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ. إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گرامر کا ایک رول کچھ لوگوں کے مطابق توڑا ہے. وہ کیا ہے؟ اصل میں ہوا الرجل قریب، المرأة قریبة، قریبة. ہوا جالس، ہی جالسة. ہوا علیم، ہی علیمة. ہوا شریف، ہی شریفة. اللہ قریب، اللہ قریب. رحمت اللہ قریبۃ، قریبۃ. یہاں کیا کہتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب. رحمت کا لفظ مؤنث ہے. مؤنث اگر مبتدا میں ہو تو خبر بھی مؤنث ہونی چاہیے، تو ہونا چاہیے رحمت اللہ قریبۃ. لیکن یہاں پر ہے ان رحمت اللہ قریب. یہ بھی ذرا ایڈوانس کانسیپٹ ہے عربی کا، لیکن بڑا پیارا کانسیپٹ ہے. اس طرح سمجھ لیں کہ مذکر اور مؤنث کے عربی زبان کے اعتبار سے جو فرق ہیں ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ مذکر شامل کرتا ہے اور مؤنث خارج کرتا ہے. مذکر عام ہے، وہ شامل کرتا ہے اپنے اندر، اور مؤنث خاص ہے. اس طرح سمجھ لیں کہ اگر دو کمرے ہیں، ایک پہ لکھا ہوا ہے مذکر اور ایک پہ لکھا ہوا ہے مؤنث، تو مذکر والے کمرے میں سب جا سکتے ہیں، مرد بھی جا سکتا ہے اور عورت بھی جا سکتی ہے. ایک پہ لکھا ہوا ہے مؤنث، اس میں صرف لیڈیز جا سکتی ہیں. تو یہ والا انکلوسیو شامل کرنے والا، یہ والا ایکسکلوسیو. ٹھیک ہے. اور یہ جو کانسیپٹ ہے نا عربی کا، جیسے میں کہوں مسلمون، مسلمون یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، اس میں مسلمان مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں. جب میں کہوں مسلمون تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں. لیکن اگر میں کہوں مسلمات، مسلمات، تو اس میں صرف لیڈیز ہیں، اس میں صرف لیڈیز ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو مذکر میں دونوں شامل ہوتے ہیں اور مؤنث میں صرف
ایک شامل ہوتا ہے۔ کبھی کبھار قرآن میں جہاں مؤنث کا استعمال ہونا تھا وہاں پر اللہ مذکر کا استعمال کرتا، اور مذکر کا فلسفہ عربی میں یہ ہے کہ اس میں زیادہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ یہاں پر قریبٌ کے استعمال سے کچھ چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے، کچھ چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، اور یہاں کہتے ہیں اِنَّ رحمت اللہ قریب۔ یہاں دو الفاظ ہیں، ایک رحمت اور ایک اللہ۔ قریب کا لفظ استعمال کرنے سے بلاغی فائدہ یہ نکلتا ہے کہ نہ صرف کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے، وہ خود بھی قریب ہے۔ اللہ کا بھی اشمال کر دیا گیا قریب کے لفظ۔ اگر کہا ہوتا قریبتن تو رحمت تو قریب ہونے کا ذکر ہوتا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا یہاں ذکر نہ ہوتا، لیکن کیونکہ قریبن کا استعمال کیا ہے تو کیا شامل ہو گیا؟ رحمت بھی اور اللہ تعالیٰ بھی۔ اللہ تعالیٰ بھی قریب ہے اور اس کی رحمت بھی تمہارے قریب ہے۔ یعنی اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو قریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کے سے متعلق تمام اوصاف بھی اب قریب آ گئے، اور وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی قریب آئیں وہ رحمت کی وجہ سے آئیں۔ تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اس کی ایک عجیب مثال قرآن میں ہے، وہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، اس میں جب انہوں نے وہ جو منسٹر کی بیوی نے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی اور پھر وہ پکڑی گئی، شرمندہ ہوئی، سامنے سے اس کا جھوٹ بھی ظاہر ہو گیا، جو وہاں پر غلام وغیرہ تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کیا تماشا ہو رہا ہے، تو پھر بات پھیل گئی۔ اب جب بات پھیلی تو جو سوسائٹی کی ہائی سوسائٹی کی آنٹیاں تھیں انہوں نے پھر چسکے مارنے شروع کیے کہ اچھا بڑی محبت ہو گئی ہے اپنے غلام لڑکے سے ان کو، قد شغفہا حبا، بہت محبت، یعنی وہ آپس میں، ہاں میں تو ویسے کسی کے بارے میں بات کرتی نہیں ہوں لیکن پھر بھی کتنی بری بات ہے نا، منسٹر کی بیوی ہے، تھوڑا سا تو خیال ہونا چاہیے۔ تو وہ آپس میں گپ شپ ان کی، یہ میں نے ایکسیڈنٹ پتہ کہاں سے سیکھا تھا، میں بتاتا ہوں کہاں سے سیکھا تھا۔ میں ایک دفعہ میں گیا تھا ایک جگہ خطبہ دینے، تو خطبے کے بعد میں باہر آیا تو ایک آنٹی نے مجھے پکڑ لیا۔ آنٹی مجھے کہتی ہیں ہاں جی ادھر ہیں۔ میں نے کہا جی آپ راجپوت صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ نہیں آپ جانتے ہیں راجپوت صاحب میرے ہسبینڈ؟ میں کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ راجپوت صاحب ان کو تو سب جانتے ہیں۔ میں پھر بھی نہیں جانتا، آپ ادھر ٹھہرے میں ان کو لے کے آتی ہیں، جا کے لے کے آئی ادھر، آپ نہیں جانتے انہیں؟ میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہتے جی میں جانتا ہوں معاف کر دیں میں بھول گیا۔ تو پھر جب بھی میں سورہ یوسف کا مطالعہ کرتا ہوں تو اردو میں ان کی آواز آتی ہے میرے دماغ میں۔ خیر ان کو دیکھو ہاں ہے پاگل ہو گئی ہیں۔ تو خیر انہوں نے جو چسکے مارنے شروع کیے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کامنٹ دیا؟ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، عورتوں نے، شہر کی عورتوں نے کہنا شروع، شہر میں جو عورتیں تھیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا، جو چسکے مارنے شروع کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں قالا نہیں کہا جاتا، نسبتن کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے؟ قالت نسوتن فی المدینہ۔ یہ قالا کہاں سے؟ تو قالا میں نے ابھی آپ کو کیا سمجھایا تھا، مذکر میں کیا ہوتا ہے؟ شامل کیا جاتا، یعنی ہائی سوسائٹی کی کچھ عورتیں، نساء نہیں کہا، نسوتن کا ہے، جمع قلہ ہے، کچھ عورتیں، خاص عورتیں، شہر والی عورتیں، ہائی سوسائٹی والی عورتیں۔ لیکن یہ جو کامنٹری ہو رہی تھی اور یہ گوسپ ہو رہی تھی اور یہ باتیں، اسکینڈل پھیل رہا تھا، یہ صرف انہی کی زبان پر پھیل رہا تھا یا اوروں کی زبان پر بھی پھیل رہا تھا؟ اوروں کی زبان پر بھی۔ تو ان کو شامل تو کیا ہے لیکن ذکر ان کا کیا ہے، یعنی یہ تو کر رہی تھی اور بھی لوگ باتیں کر رہے تھے لیکن یہ بھی کر رہی تھی، تو ان باقیوں کا ذکر کیسے آ گیا، کس لفظ سے آ گیا؟ قالا نسوتن فی المدینہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ لوگ مہذب عورتیں ہیں، یہ پڑھی لکھی ہائی فائی سوسائٹی والی عورتیں یہ ہیں۔ جو ہائی فائی سوسائٹی والی ہوتی ہیں ان سے توقع کیا ہوتی ہے کہ یہ تہذیب کا، ادب کا، اخلاق کا
زیادہ مظاہرہ کریں گے، ہے نا؟ تو جتنا مہذب عورت ہے اتنا اس کے الفاظ میں، اس کے اخلاق میں، اس کی ادا میں تہذیب ہوگی. لیکن یہ بات تہذیب کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے نا. تو یہ فعل بھی ان کی اصل کے خلاف ہے، کیونکہ یہ اپنی اصل کے خلاف جا رہی ہیں. تو بلاغی ایک فائدہ اس سے یہ بھی نکالا گیا ہے کہ قال نسوتن، کیونکہ اگر یہ واقعی نسبہ کا حق ادا کرتی تو قالت استعمال ہوتا. تو قال نسوتن فی المدینہ تھی. تو یہ مذکر اور مؤنث کا جو کبھی اختلاف قرآن میں آتا ہے، اس کو بھی اگر آپ گرامر تھوڑی سمجھ لیں تو پھر اس پر بھی نظر رکھنی پڑے. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیف کان عاقبۃ، عاقبہ مؤنث ہے تو کانا نہیں آتا، کیا آنا چاہیے تھا؟ کیف کانت عاقبۃ الذین من قبلہم. لیکن کیف کان مثال الذین من قبلہم، کیف کانت قصص، اور کانا قصص الذین من قبلہم، کیف کان، یہ وہ ساری باتیں، سارے واقعات، ساری مثالیں، سارے احوال، اور پھر آخر میں انجام، اس سب کو شامل کر دیا. کیونکہ اگر عاقبہ صرف عاقبہ ہوتا نا، عاقبہ کہتے ہیں انجام کو، اگر کہا ہوتا کیف کانت عاقبۃ الذین من قبلہم، دیکھو کیسا انجام ہوا ان کو جو بہت پہلے آئے تھے. لیکن کانا عاقبۃ کہا نا، تو انجام کا بھی ذکر ہو گیا، اور انجام سے پہلے جو سارے واقعات انجام تک لے کر پہنچے تھے ان سب کی طرف اشارہ ہو گیا. کانا عاقبۃ الذین من قبلہم، پوری تاریخ پر غور کرو، صرف عاقبت پر نہیں. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم.